اوسطاً 1-2 آیات قرآن مجید کی جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، ہم غور کریں کہ قرآن کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ جو آیات ان دنوں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں وہ جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے آج جو آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 9، سورہ احزاب آیت نمبر 9، وہاں پر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اگر آپ غور کریے نا تو شب قدر کے اعمال ہی میں یہ ہے کہ آج شب قدر میں ایک چیز جو ہمیں بہت یاد کرنا ہے، ان نعمتوں کو یاد کرنا جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، اور چونکہ ہم نعمتوں کو نہیں یاد کرتے ہیں تو لہذا شکر نہیں کرتے، اور نعمتیں جس قدر ہم کو یاد آتی جائیں گی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خاضع ہوتے جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم بھول بیٹھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا کیا۔ قرآن کہتا ہے صاحبان ایمان، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیجئے نہیں یہ آیت تو کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ اور میں اس آیت کے مخاطب ہے، اذکروا نعمت اللہ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اب اس خاص موقع کو جہاں کے لیے اس آیت کریمہ میں متوجہ کرایا جا رہا ہے، اذ جاءتکم جنود، سورہ احزاب آیت نمبر 9 ہے، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ انشاءاللہ بھی میں اس آیت کا پس منظر عرض کروں گا، تھوڑا سا ایک آسان ترجمہ عرض کر دوں کہ جب تمہاری جانب لشکر آئے تھے، کئی لشکر، جند ایک لشکر کو کہتے ہیں، جنود یعنی کئی لشکر جب تمہاری جانب آئے تو ارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ایک طوفان چلایا، ایک ہوا چلائی، وہ جنودن، اور ایک لشکر بھی تمہارے لیے بھیجا، لم تروہا، جسے تم دیکھ نہیں پائے۔ دیکھیں میں بھی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ابتدائی پیغام اس آیت سے کیا لے سکتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ آئیے فقط اسی ترجمے کو، کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں قرآن کا سمجھنا بڑا سخت ہے، ہم کیا کریں کیسے، نہیں یہ ترجمہ کیا ہے۔ پہلی چیز، نعمت خدا کبھی فراموش نہ کرو، یہ ہمارے لیے ہر دور کے لیے پیغام ہے۔ اذکروا نعمت اللہ، نعمت خدا کو یاد کرو، اور جوں جوں آدمی نعمت خدا کو یاد کرتا جاتا ہے نا ویسے ویسے انسان کے وجود سے مایوسی کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے بعض لوگ بہت مایوس جو رہتے کیا، ان کو لگتا ہے نہیں میرے پاس ہے ہی کیا، اور اپنے آپ کو بے قدر سمجھتا ہے انسان۔ جب نعمت خدا کو یاد کرتا ہے تو اپنے آپ کو باقدر سمجھتا ہے، نہیں اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے، اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، آنکھیں دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، یہ مثلا محبت اہل بیت دیا ہے، اپنا نام لینے کی توفیق دیا ہے، یہ اذکروا نعمت اللہ۔ اور نعمت خدا بھی 2 طریقے کی ہے، بعض نعمتوں کو تو تم دیکھ پاتے ہو، بعض کروڑوں اور اربوں نعمتیں ہیں جو تمہارے شامل حال ہے، تم اسے دیکھ بھی نہیں پاتے۔ اب اگر اسی آیت میں دیکھیے، ہم نے طوفان چلایا، ہوا چلائی، اسے تو تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک لشکر ہم نے بھیجا تھا لم تروہا، جسے تم دیکھ بھی نہیں پائے۔ یعنی کئی مرتبہ آپ جو نہیں کہتے چانس تھا میرا ایسا ہو گیا، کچھ چانس نہیں تھا، توجہ فرما رہے ہیں، پروردگار عالم کی مدد تھی۔ پتہ نہیں بات واضح یا نہیں، یہ اس چیز کو بھی ہم کبھی کبھار کس پہ لے جاتے ہیں، چانس پہ، چانس نہ بچ گئے، چانس نہیں تھا بچ گئے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ شکر کی جگہ تھی جہاں آپ کو شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی امداد میرے لیے کی ہے۔ یہ دیکھیے یہ آیت کا وہ سطحی معنی ہے جو آپ بھی پڑھو گے میں بھی پڑھوں گا تو اس آیت سے یہی اتنی ابھی سمجھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اس کے بعد آیت کا آخری فقرہ کیا ہے، اتنا اپنے دل میں یقین کر لو جو بھی عمل انجام دو گے خدا دیکھ رہا ہے، جو بھی آپ عمل انجام دو گے خدا دیکھ رہا ہے، خدا کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نیکی انجام دو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو تمہیں دل خور ہونے کی، کبھی کبھی ہم لوگ ہو جاتے ہیں ارے یار میں نے اتنا سب کچھ کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں، خب جس کو دیکھنا تھا اس نے دیکھا، تو جس کو جزا دینا تھا، یہ اگر میں آپ کا کوئی عمل دیکھ لوں گا میں کیا دے سکتا ہوں، میں خود فقیر فقیر آدمی، توجہ فرما دیں، خدا جو غنی مطلق ہے وہ اگر کسی کے عمل کو دیکھ لے تو آدمی کو کتنا اطمینان ہوگا
وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں پھینک، یعنی گویا آپ اس کو بدلے کہ نیکی کرو، خدا کو دکھاؤ جسے جزا دینا ہے، جسے میرا حساب کتاب کس سے؟ خدا سے. یہ آپ اور میں نہیں پتا ابھی اس کے بعد میں جیوں نہ جیوں، ختم ہو گئی بات. لیکن خدا کا ساتھ تو ہمیشہ کا ہے نا میرا. میں ولادت سے قبر، حاشر، ناشر، قیامت، اور وہی خدا تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ آیت کا ابتدائی مرحلہ ہے جہاں پر تھوڑا سے بھی ہم لوگ غور کریں تو یہ ابتدائی چیزیں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا اس سورے کو، پورے سورے کو کہتے ہیں سورہ احزاب. احزاب، اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا وہاں کے قریب کر دو، جنگ احزاب. ہم لوگوں کے یہ لفظ کم یوز کیا جاتا ہے، عموماً جب ذاکرین مجلس پڑھتے ہیں تو اسی جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں. جنگ، یہ بعض اطلاعات بھی ہونی چاہیے معلوم، جنگ احزاب اور جنگ خندق الگ دو جنگ نہیں، ایک جنگ ہے. اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. جنگ خندق تو آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ منبروں پہ سے سنی ہے، جنگ خندق اور جنگ احزاب. چونکہ دو طرح سے اس کا نام کیوں پڑا معلوم ہے؟ کفار نے کئی اور ٹولوں سے بات کیا تھا. کبھی کبھار ہوتا ہے ایک آدمی سے لڑنے جانا ہونا تو ادھر والی کمیٹی کو بھی ساتھ لیے، ادھر کی کفار نے کیا کیا تھا، کئی قبیلوں کو اپنے ساتھ اس میں لیا تھا. تو حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو. حزب کی جب آپ جمع بناؤ تو ہوتا ہے احزاب، یعنی حزب 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 مل کر کیا ہوا؟ احزاب. اب یہ جب سارے احزاب لڑنے آئے تو اس جنگ کو کیا کہا گیا؟ جنگ احزاب. توجہ کر رہے ہیں؟ اسی جنگ کو جنگ خندق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ مدینے کا محاصرہ ہو گیا تو جناب سلمان نے آ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ جنگ کا ایک یہ ہے کہ جب آپ کم ہو اور دشمن بہت زیادہ ہوں تو ایک خندق کھودی جاتی ہے، یعنی وہ کھڈا جو ہوتا ہے وہ کھود دیا جاتا ہے تاکہ دشمن آسانی سے آپ کے پالے میں نہ آئے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اطراف میں پورا کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کھڈے کھود دیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں آسانی سے نہ آئے. وہ چونکہ کھودا گیا تھا اس وجہ سے جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ خندق کہتے ہیں. بس جنگ ایک ہے، احزاب، خندق. سورہ احزاب ہے. کیوں سورہ احزاب ہے؟ کیونکہ یہ آیت جہاں سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں نا 9 نمبر سے باقی 17 آیات، یہ واقعی یہ بہت عظیم تو قرآن کریم کے لیے کہنا کہ یہ آیت عظیم ہے تو چونکہ یہ اس وجہ سے عظیم ہے کہ تھوڑا سے میں نے سمجھائے، وگرنہ بقیہ سب آیتیں عظیم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں سے آپ شروع کرو، اس کے بعد 17 آیت تک اگر آپ جائیے نا بہت معرکے کی باتیں ہوئی ہیں. وہ بہت سے لوگ جن کا ایمان پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ بہت سے لوگ جن کے بارے میں مسلمانوں کی نسبت ان کی دشمنی تھی لیکن ظاہر نہیں ہو پا رہی تھی. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مومن لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر چکے تھے. سب کی پول یہاں پر کھل گئی ہے. تو جو فرما رہے ہیں سب کی جو پول، وہ ایک ہوتا ہے نا کبھی بار آپ دیکھیں بعض پرانے برتن پہ کیا کرتے ہیں؟ پالش لگواتے ہیں. تھوڑا سے کسی نے اچھے سے مانج دیا تو دوبارہ وہ پالش جو ہے سامنے نکل کر آ جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی حقیقت. جنگ احزاب میں تقریباً حالات اتنے سخت ہوئے. آپ میں اگر آپ لوگوں کو وقت ملے گا تو پڑھیے گا اس سورے کو، جو ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں، بس میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں جو اس سورے میں ہے. وہ بعض لوگوں نے کیا کیا تھا، ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ. اس جنگ میں حالات بڑے سخت ہوئے، حالات جو ہے بہت سخت ہوئے. تو جو زبانیں ایک مدت سے بند تھیں اور تھے یہ لوگ مخالف رسول، لیکن آگے آگے پیغمبر کا ہاتھ چومنا اور صف اول میں، یہ سب لوگ جب دیکھے کہ چاروں طرف سے گر گئے، اب تانا دینا، دیکھا پھنسا دیے پیغمبر نے، دیکھا اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی. یہ بس یوں ہی کہتے تھے اللہ کی مدد آئے گی. یہ سارے ابتلاعات و امتحانات کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ وہ مومن جو سچے ہیں اور وہ جنہوں نے ایمان کا فقط لباس اوڑھا ہے، یہ دونوں الگ ہو جائیں. سختیوں کے وقت خدا کی قسم آدمی کو پتا چلتا ہے، وگرنہ کئی مرتبہ اے سی میں بیٹھ کر آپ کا بھی دعویٰ ایمان کا ہے، میرا بھی دعویٰ ایمان کا ہے، اور یہاں معلوم اس کے بعد افطار بھی ملے گا. یہاں پہ ایمان کا دعویٰ کرنے میں کیا مجھے فرق پڑتا ہے؟
ہاں بات سختیاں جب آتی ہیں وہاں میرے دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں. اس جنگ کو اگر آپ پوری طرح دیکھیں نا, کبھی گفتگو کرنے لائق ہے کہ یہ 17 آیات میں قرآن نے اس جنگ کے بارے میں گفتگو کیا ہے. 17 آیات میں کہ بعضوں نے کہا کہاں گئی خدا کی مدد, کہاں وہ خدا مدد کرنے والا تھا, پس وہ کفر جو اندر تھا وہ کفر کیا ہوا, وہ زبان کے باہر ہے. یہ ایک پیغام پورے اس سورے کا ہے جو احزاب آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے 17 آیات تک. لیکن آئیے آپ خود ابتدا میں اگر یہاں پر دیکھیں نا تو عرض کیا کہ کئی گروہوں کو جمع کیے ہیں, مدینہ گھیرے ہوئے ہیں, سب کو ایسا لگا کہ بس اب اس کے بعد, چونکہ یہ لوگ بھی کافی جنگ کر چکے تھے, یہ ایک آخری حملہ تھا ان کے لحاظ سے کہ مل جل کر اب اسلام کے سر پہ ایسا حملہ کریں کہ اسلام نابود ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے. لہذا جتنے لوگوں کو ملا سکتے تھے کفار اپنے ساتھ ملا چکے تھے, حتیٰ کچھ یہودی جو مدینے میں تھے جو منافق تھے, ظاہراً تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ کفار مکہ سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, ان سے بھی اگریمنٹ ہو چکا تھا. یعنی پوری طریقے سے اسلام کو اور مسلمین کو گھیر لیا گیا. یہ پورا منظر اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہو, اب آئیے پروردگار عالم کہتا اس مشکل سے تمہیں نکالا کس نے, بھول گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اے صاحبان ایمان نعمت خدا کو یاد کرو. یہ ضروری ہوتا معلوم ہے, انسان کو آپ یاد دلاتے رہو. بعض لوگ کہتے ہیں یار کتنی مرتبہ آپ یہ بات پڑھو گے, اور جب تک آپ اور میں عمل نہیں کریں گے تب تک پڑھیں گے, ساتھ میں پڑھیں گے. کیونکہ ہم لوگوں کا جو میٹیریل ہے نا وہ غفلت والا میٹیریل ہے. اس میٹیریل میں کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے یاد آتا ہے, یہ میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, تھوڑا سے ماحول نکلا ارے بات ختم, وہ اس کو اس انسان کو بار بار آپ اذکروا نعمت اللہ, نعمت خدا کو یاد کرو. ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اس انسان کو آپ بتاؤ, چونکہ انسان پر غلبہ اور غفلت بہت کثرت کے ساتھ ہے, لہذا ذکر نعمت خدا بھی کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. بس اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ خندق پڑھنے کا وقت نہیں ہے, وغیرہ میں بھی عرض کرتا ہوں, نقطہ یہاں پہ لگاتا, جنگ خندق بس عظیم مرحلہ بس اتنا ہی ہے. تو جب آئے, یہ سب آپ لوگوں نے سنا ہے, عمرو ابن عبدود آیا اور اس نے آ کر حل من مبارز کا نعرہ دیا, تو وہی یہاں پہ پول کھلتی ہے. باپ میدان جنگ میں نہیں ہو, اپنی شیخیاں ہزاروں بگاڑوں, وہاں دشمن سامنے آیا ہوا ہے, کہہ رہا حل من مبارز ہے کوئی, اور اس نے بھی خوب اسلام پڑھ کے آیا تھا. اس نے کہا آپ لوگ تو کہتے ہو کہ اگر کوئی آ کر مجھے قتل کر دے گا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا, اور آپ میں سے اگر کوئی قتل ہو جائے گا تو جنت میں, تو آؤ اس کام کے لیے تیار ہو, یا مجھے جہنم میں بھیجو یا خود جنت میں جاؤ. اس کے علاوہ 2 راستہ, یا تو مجھے جہنم میں بھیج دو قتل کر کے, یا خود جنت میں چلے جاؤ. لوگوں کے پیر کانپ رہے تھے, کسی کی ہمت نہیں. پیغمبر نے کہا ہے کوئی اس کے مقابلے کا, کوئی جائے گا, کوئی نہیں. حضرت امیر گئے, حضرت امیر نے جنگ کی, اور وہ تاریخی جملہ پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وہ شاید وہ جو پس منظر میں نے عرض کیا تو یہاں سے آ کے اس ضربت کو سمجھ میں آتا ہے. حضرت میں ایک حدیث حضرت کی نوٹ کر رہا تھا, حضرت نے بہت عظیم حدیث ارشاد فرمایا, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مولا متقیان کی ضربت تھی عمرو بن عبدود پر, اس ضربت نے مسلمانوں کے گھروں میں, وہ متن ابھی سامنے نہیں مل رہا ہے, وہ اس ضربت نے مسلمانوں کے گھروں میں کیا کیا تھا, عزت کو بھیجا تھا, اور کفار کے گھروں میں ذلت کو بھیجا تھا. یعنی یہ ضربت جو اتنی اہم ہے, یہ خود رسول کا وہ جملہ ہے. اتفاق سے وہ کاغذ مل گیا, آپ لوگوں کا وقت خراب ہے. لو وزن اليوم عملک بعمل جمیع امتی, پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر تمام امت کے اعمال کو آج موازنہ کیا جائے اور تمہارے اس عمل کو موازنہ کیا جائے, پیغمبر نے اپنا نام بھی لیا امت محمد, یعنی امت محمد کے تمام اعمال کو موازنہ کیا جائے اور تمہارے اس عمل کو اگر کمپیئر کیا جائے, لرجح عملک علی عملہم, تو تمہارا یہ عمل ان تمام کے عمل پر جو ہے بھاری ہے. وَذَاكَ إِنَّهُ لَمْ يَبْكِ بَيْتٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ,
الا وقد دخل ذل، ذل یعنی ذلت، یعنی اس آپ کی ضربت نے مشرکین کے گھروں میں کیا بھیجا ہے؟ ذلت بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَى بَيْتًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَقَدْ دَخَلَ عِزٍّ، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں اس ایک ضربت کی وجہ سے کیا آئی ہے؟ عزت آئی ہے۔ یہ جنگ احزاب ہے۔ اگر آپ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو سورہ احزاب کو اگر آیت نمبر 9 کے بعد پڑھیے، اور اس جنگ کے بہت حسین نکات ہیں۔ وقت ہم لوگوں کے پاس اتفاق سے کم ہے کہ اس جنگ میں ہوا کیا کیا اور کیسے کیسے مارکے ہوئے اور کن لوگوں کی پولیں کھلی۔ بہرکیف یہ ابتدائی پیغام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ پیغام نکالنا چاہیں تو ایک یہی ہے کہ اگر امداد الہی اور مدد الہی کا آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے، تو اس کے لیے دو شرطیں اہم ہیں، ایک ایمان اور ایک آپ کی کوشش و تلاش۔ یہ بیٹھ کے معجزے والی قوموں کی طرح جو انتظار کرتی ہے کہ نہیں ہم یوں ہی صبح 11 بجے سو کے اٹھیں گے اور سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے، آپ کو میدان جہاد تک آنا پڑے گا، ان سختیوں کو دیکھنا پڑے گا، ان حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن میدان تک جو ہے آپ کو آنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم گھر بیٹھے ہاں خدا اس کا رسول بچائے گا، دین اس کا اہمیت نہیں، آپ کو آنا پڑے گا۔ یہ لوگ آئے، تمام سختیوں کو انہوں نے دیکھا، ہر طرف سے انہیں گھیرا گیا، خدا نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ایمان ہے اور ساتھ میں تمہاری صحیح و تلاش ہے تو امداد الہی کبھی بھی تم سے پیچھے ہٹنے والی نہیں، خدا کی مدد آنا طے ہے۔ اور میں آج ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کے حضور میں جاؤ نا تو یہ بھی سوچ کر مت جاؤ کہ پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ سوچ کے جاؤ کہ معاف کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں حسن ظن باللہ۔ یہ لاٹھی کا ٹکٹ ہے کہ آپ آئے ہو کہ نکلے گا نہیں، پھر نکلنا ہے تو جو فرما رہے ہیں معاف کرے گا، اس نے اگر آپ کو بلایا ہے تو معاف کرے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں اس حسن ظن کے ساتھ ہے، کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس کو نہیں معاف کرنا ہوتا اس نے بلایا کیوں تھا؟ تو جو فرما رہے ہیں یعنی وہ معاف کرنا ہی ہے، بس میں معافی مانگوں یا نہیں مانگوں، میں معافی مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ میرا ہنر ہے۔ میں کبھی بار معافی نہیں مانگوں، میں مذاق کرنے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا شب قدر آپ کا ماحول خراب کروں۔ کبھی بار ہم لوگ معافی مانگنے نہیں آتے، ہم آتے ہیں ٹھیک ہے اللہ معاف کر دینا دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ بعض شب قدر بس ایک روایت نقل کہ اگر آپ توبہ کر رہے ہو تو توبہ استغفر اللہ کا نام نہیں ہے، توبہ ندامت قلب اور اس کے بعد استغفار، اس کے بعد یقین کر لو کہ خدا نے معاف کر دیا، یقین کر لو، کل سے اپنا سارا معاملہ صحیح کر لو۔ تو جو فرما رہے ہیں کل سے کیا کرو، کل سے سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ وہ بعض روایتی مذاق تھوڑی نہیں کہ ایسا تمہیں بنا دیں گے کہ تم ماں کے شکم سے آج نکلو، بنا دیں گے تم کو، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے یقین کرنا پڑے گا۔ بہرکیف یہ آیت کی وہ معنی ہے جو ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ احزابی میں آیت نمبر 42 ہے، وقت بہت کم ہے، اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 42 سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان یاد خدا میں رہو، ذکر کثیر کرو، کیونکہ غفلت کثیر ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمارے پاس وسواس شیطان زیادہ ہے، غفلت کے اگر اسباب زیادہ ہیں تو ذکر کے بھی اسباب کم نہیں ہونا چاہیے، دونوں تقریباً برابر ہو تبھی تو غفلت جائے گی۔ پتہ چلا پانی جو آ رہا ہے آپ کے گھر میں وہ ایک پورا طوفان بن کے آ رہا ہے اور آپ نے وہاں رکھا ہے روکنے کے لیے اس گلاس کو، یہ نہیں کر پائے گا نا بیچارہ، وہ جو طوفان آ رہا ہے اس کے ہم وزن آپ کے پاس ذکر ہونا چاہیے۔ غفلتوں کا جو طوفان آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ بھی کیا کرو، ذکر کثیر کرو، یعنی ہر وقت یاد خدا میں رہو۔ ہر وقت کا مطلب کیا؟ تسبیح لے کے یاد خدا کریں کہ نہیں، یاد خدا کا مطلب آپ مارکیٹ میں بھی ہونا، حلال و حرام کے درمیان اگر ذکر اللہ آپ کے ذہن میں بہت آسانی سے آپ کنٹرول کر لو۔ آپ اپنے گھر میں ہو یاد خدا میں ہو، یاد خدا کا مطلب بعضوں کو لگتا ہے کہ مصلی بیٹھیں گے یا اللہ کہیں گے، یا یاد خدا کا مطلب حرام کہیں پہ دکھائی دے رہا ہے، نہیں جا رہے ہو یاد خدا میں۔ توجہ فرمانے، کوئی دعا آپ نے نہیں پڑھی، نہ محرم آپ کی نگاہوں کے سامنے سے جاری، آپ نے آنکھیں جھکا لی، آپ یاد خدا میں، آپ ذاکر ہو۔
تو جو فرما رہے ہیں آپ نے ایک تسبیح بھی نہیں پڑھا لیکن آپ یاد خدا میں، مال حرام آپ کی طرف آ رہا ہے آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں خدا نے منع کیا، یہی یاد خدا ہے، یاد خدا یہی ہے۔ اگر آپ مثلا کیا نام ہے خدا بلا رہا ہے نماز کے لیے آپ آ رہے، یہی یاد خدا ہے۔ تو جو فرمایا یاد خدا یہی، تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان دن بھر یاد خدا میں رہے، ایسے ہی رہ پائے گا، نہیں کہ یاد خدا میں تسبیح لے کر بیٹھے گا تو دوسرا کام کب کرے گا۔ یاد خدا کا مطلب آپ کے جتنے بھی کام کر رہے ہو وہاں پر دیکھو امر و نہی الہی کے مطابق اگر کام انجام دے رہے ہو تو یاد خدا میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب یہ آیت دیکھیے بہت مختصر سی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، خدا کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، کم میں نہیں چلے گا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں چونکہ غفلتیں زیادہ ہیں، ذکرن کثیر ہونا چاہیے۔ اب یہ اس آیت میں واقعاً اگر ہم لوگ تفسیر میں نہ جائیں، یہاں وہ کرنا کون سی ایسی بات ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئے گی، اذکروا اللہ، خدا کو یاد کرو، زیادہ یاد کرو۔ تو جو فرمایا اب کہیں کہ آپ نہیں یہ قرآن ہے ہم کیسے سمجھے، وہ سب بہو بکرتن واسیلہ، اس کے بعد کی بھی آیت میں کہ تسبیح خدا کرو دن میں بھی رات میں بھی، یعنی دنوں رات یاد خدا میں بسر کرو۔ ایک روایت ہے مجھے لگا کہ اس کو بیان کر دوں، ذکر کثیر کے بہت مصادیق ہیں، ایک مصداق معلوم ہے کیا ذکر کثیر کا؟ تسبیح حضرت زہرا۔ ایک صلوات پڑھے محمد روایات میں کہ ذکر کثیر ہے، یعنی ذکر کثیر کے مصداق میں سے ایک مصداق کیا ہے؟ وہی تسبیح جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ یاد خدا کے لیے، وہاں پہ وہ دانا بھی یاد نہیں رہتا تو وہاں خدا کی یاد کہاں سے آئے گی؟ وہ خدا کو میں اپنے آپ لوگ کیونکہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں، لہٰذا عرض کر رہا ہوں کہ وہ تسبیح پڑھتے وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے دھیان لگائیے، اور بہت اس سے آپ اس کو لائٹ مت لیجئے کہ نہیں چلو وہ آ گیا وہ تو اس نے بتایا کہ نہیں اب بند کرو، اللہ اکبر اللہ الحمدللہ، نہیں آپ کو واقعی یاد۔ ذکر کثیر میں امام معصوم کی تعبیر یوں نہیں ہوتی، امام معصوم فرماتے ہیں ذکر کثیر میں سے ایک مصداق کون ہے؟ تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ بس اس آیت میں بھی اگر آپ آئیے خدا کو کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے۔ آخری آیت، یہ آیت فقہی آیت ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کو کام کرنے کی مراجع کے لیے ہے کام کرنے کی ضرورت، کہ یہاں سے آ کر ایک حکم شرعی نکالیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، وہ دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اے صاحبان ایمان نکاح کرو، اذا نکحتم، اگر جس وقت تم نے نکاح کیا مومنات سے، ثم طلقتموہن، اب جب ان کو طلاق دے رہے ہو، من قبل ان تمسوہن، ابھی ان کے ساتھ تم نے مجامعت نہیں کی ہے، اس سے پہلے اگر طلاق دو، میں ترجمہ کروں عرض کیا کہ یہ آیت فقہا کے لیے ہے آیات الاحکام میں سے، کہ یہاں سے حکم شرعی کشف ہوتا ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ، تو ایک حکم شرعی کیا ہے معلوم ہے، اگر کسی سے نکاح ہوا ہے اور جماع سے پہلے طلاق ہوتا ہے تو اس عورت کو عدہ رکھنے کی ضرورت نہیں، عدہ وہی ہے جب طلاق دیا جاتا ہے تو طلاق کے بعد کچھ مدت تک یہ عورت کسی سے شادی نہیں کر سکتی، اسی مدت کو کہتے ہیں عدہ۔ اب یہ عدہ طلاق ہوتا ہے، اگر شوہر نے طلاق دیا ہے، شوہر مر جائے تو یہاں پر ایک عدہ ہوتا ہے عدہ وفات، اور عدہ وفات سب کو رکھنا ہوتا ہے، حتی عدہ وفات کے لیے نہ یائسہ نہ غیر یائسہ نہ جماع، یہ کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے، عدہ وفات ہر وہ خاتون جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے اس کو رکھنا ہے۔ لیکن عدہ طلاق میں اگر خاتون کی عمر زیادہ ہے، مثلا اگر غیر ترشی ہے 50 سال ہے اور کرشی ہے تو 60 سال ہے، اس کے بعد عدہ طلاق نہیں رکھنا ہوتی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، آسانی سے ہم لوگ توضیح المسائل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پھر اس آیت کو کیوں پڑھا معلوم ہے؟ اس آیت میں ایک پیغام تھا، اس وجہ سے اس آیت کو پڑھا۔ قرآن کہتا ہے فَمَتِّعْهُنَّ وَسَرِّحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اگر تمہارا طلاق بھی ہوتا ہے نا، طلاق کے بعد ایک قیامت مت برپا کرو۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی اگر چھوڑ بھی رہے ہو تو نہ تم مومن کی فہرست سے خارج ہوئے ہو نہ وہ خاتون مومنہ کی فہرست سے خارج ہوئی ہے۔ بہت غور فرمائیے گا، ہمارے ہاں کبھی کبھار ہمارے آپسی اختلافات سامنے والے کو بے دین بنا دیتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ارے اب اس خاندان کی نہ کوئی حرمت کا خیال ہوتا ہے
جس سے ہمارے تعلقات ٹوٹنے. دیکھیے یہ بس اتنے ہی پیغام عرض کروں گا, 1-2 منٹ جو وغیرہ لوگ بہت گھور کے دیکھ رہے ہیں. وہ جو ہے یہ جو مرحلہ ہے نا, میں چونکہ یہ سماج میں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, طلاق ہوا, طلاق ہونے کے بعد اس گھر کے بارے میں جو مجھ سے جو کہلوانا چاہے میں کہہ دوں گا. تو کیا مطلب ہے, آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا تو وہ لوگ مومن نہیں رہے, ان کا ایمان ختم ہو گیا, یا اسی طرف لڑکی والوں کی طرف سے لڑکا مومن نہیں رہا. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ آپ کی نہیں جمی, طلاق اسی لیے رکھا گیا تھا, لیکن ایمان کسی کا ختم نہیں ہوا ہے. ایمان ختم نہیں ہوا ہے تو بہتان تراشیاں, الزام تراشیاں, غیبت, ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا, یہ سب چیزیں پابندی اب بھی باقی ہے, جو عموماً ہمارے یہاں نہیں ہوتا. طلاق کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے 2-3 قتل بھی کر دیا اس خاندان میں جا کر تو جائز ہے. قرآن کہتا ہے فَمَتِّعْهُنَّ وَسَرِّحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, جدا بھی ہو تو دین نہیں جائے تمہارے ہاتھ سے, بہترین انداز سے جدا ہو. ہم لوگ آئے تھے ازدواجی رشتے میں نہیں جمع, تو جو فرما رہے ہیں اب جو جدا ہو رہے ہیں تو ایک مضحکہ اور ایک مذاق بنا کر, ایک بے دینی پھیلا کر ہم جدا نہ ہوں. اب بھی دین ہے, اب بھی وہ لوگ متدین ہیں, آپ بھی متدین ہو, ہر دو کو دینداری پہ رہنے کا اب بھی حکم ہے. لہذا جب جدا ہو تو قرآن کہتا ہے کچھ دے کر, یعنی یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے. اگر پہلے سے مہر معین نہیں ہے تو اب کچھ دو اور بہترین انداز میں آ کر اس سے جدا ہو. دیکھیے یہ قرآن کا پیغام ہے, طلاق کے بعد کا مرحلہ. اب شاید ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو نکاح میں خاتون ہے ان کے ساتھ آپ کو کیسے پیش آنا ہے. یعنی اگر جدا بھی اگر آپ سے ہو گئی ہیں تو سراہن جمیلہ قرآن کہتا ہے. خوب اگر آپ کے عقد نکاح میں ہے تو پھر اس وقت کون سے انداز سے پیش آنا ہوگا ہمیں ان خواتین سے, اس وقت بھی بہترین انداز سے ہم سب کو پیش آئیں. یہ ابتدائی پیغامات تھے شاید کے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں قرآن میں فکر و تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ آج کے اس مبارک شب میں ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. بار الہ تجھے اس مبارک شب کا واسطہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ, امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک صلوات پڑھیں محمد السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم وعلی جدک وابیک, السلام علیکم وعلی ابنک واخیک یا رسول اللہ, یا ابن امیر المؤمنین وابن سیدنا وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام علیکم. السلام المبشر السلام السلام يا ابا الحسن بن مسلم ورحمه الله وبركاته. السلام انشاءاللہ 11:30 بجے صبح الکبوت کی تلاوت پر محمد والے محمد صلی اللہ
وہ ہے نا